یاد رکھنا زندگی ایسی کر کے جاؤ جس میں کہ ہماری لوگ شان بیان کریں، لوگ ہمیں یاد کر کے آنسو بہاتے رہیں کہ ایک جب سے بھلا انسان گیا ہے تب سے ہماری بستی سونی سونی لگتی ہے۔ ایسے اعمال کر کے جا، کسی کا دل توڑ کر کے نہ جانا، کسی کا دل دکھا کر کے نہ جانا، اپنی ماں کو ستا کر کے نہ جانا، باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کے نہ جانا۔ یاد رکھنا اگر ماں کو تڑپا کر کے گئے، باپ کی آنکھوں میں آنسو دے کر کے گئے تو یاد رکھنا جنت تو بہت دور کی چیز، جنت کی خوشبو بھی تمہیں نہیں ملے گی۔ بڑی عظیم نعمت ہے ماں باپ، اور بڑی عظیم نعمت کا نام ہے باپ کا۔ آج اگر باپ زندہ ہے تو بیٹے کو سردیوں میں بھی سردی نہیں لگا کرتی، بیٹے کو سردیوں میں بھی سردی نہیں لگتی، کیونکہ اس کے جسم کی اتنی گرمائی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور جس دن باپ کا سایہ چلا جاتا ہے تو اس کو ٹھنڈ بھی لگتی ہے، اس کو تمام پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اس کو مشورہ لوگوں سے تلاش کرنے کے لیے اس کو سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر باپ کی قدر معلوم کرنی ہے تو اس انسان سے جا کر کے معلوم کرو جس کے سر پر باپ کا آنچل نہیں، باپ کا سایہ نہیں ہے۔ اور اگر ماں کی عزت اگر معلوم کرنی ہے تو اس سے جا کر کے معلوم کرو جس کے سر پہ ماں کا آنچل لگی ہے۔ ہاں صاحب، آج ہم ان کو دھکے دیا کرتے ہیں، آج ہم ان کو تڑپایا کرتے ہیں، آج ہم ان کی آنکھوں میں آنسو دیا کرتے ہیں، آج ہم اپنے ماں باپ کو رلایا کرتے ہیں۔ کس ماں باپ کو رلاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو نے اپنی زندگی نہیں دیکھی جب تو چھوٹا سا تھا، اگر تو نے کسی چیز کی فرمائش کی تھی تو یہی تیرا باپ، نہ اس نے دھوپ دیکھی نہ ٹھنڈ دیکھی۔ اللہ اکبر۔ دنوں رات کما کر کے، پورا دن کما کر کے، رات بھر کما کر کے، اور تم مزدوری کرتے کرتے اللہ اکبر خون پسینہ بہا کر کے تیری اس تمنا کو پوری کیا تھا، اللہ اکبر تیری اس خواہش کو پورا کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ کس ماں کی آنکھ میں آنسو دیتا ہے، کس ماں کو تڑپا کر کے جاتا ہے؟ ذرا ہوش کے ناخن لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ماں تیری وہ ماں ہے جب تو چھوٹا سا تھا، اگر تجھے کھانسی ہوئی تھی، تیرے سر میں درد ہوا تھا اور تو نے ایک آہ کی آواز نکالی تھی تو ماں فوراً اپنے بستر سے اٹھ کر کے تیرے بستر پہ آئی تھی اور فوراً سجانے بیٹھ کر کے تیرا سر دبانا شروع کر دیتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو 5 منٹ کی بات میں سو جاتا تھا، مگر تیری ماں پوری رات نہیں سویا کرتی تھی، تیری ماں پوری رات تڑپتی رہتی تھی، تیری ماں پوری رات بلکتی رہتی تھی، کہیں میرے بیٹے کو ٹھنڈ نہ لگ جائے، کہیں میرے بیٹے کو سردی کا احساس نہ ہو جائے، کہیں میرے بیٹے کی پسلی نہ چل پڑے۔ اللہ اکبر کی ماں ہوا کرتی ہے۔ آج اسی ماں کو ہم دھکا دیا کرتے ہیں، آج ہم اسی ماں کی آنکھ میں آنسو دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک خاتون تھی، اس کے سر سے اس کے شوہر کا سایہ اٹھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی پرورش کرتی جا رہی ہے، سر پہ شوہر کا سایہ نہیں ہے۔ اور صاحب میں ایک بات اور بتاؤں کہ اگر کسی عورت کے سر سے جب اس کے شوہر کا سایہ اٹھ جاتا ہے تو یہ بھی ایک قیامت سے کم نہیں ہوا کرتا ہے، یہ بھی ایک قیامت ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میں جہاں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے تو یاد رکھنا، تو سننا ضرور۔ اللہ اکبر۔ اپنے شوہر کی خدمت کر کے جانا، اپنے شوہر کی عزت کر کے جانا، اپنے شوہر کو راضی کر کے جانا۔ یہ صرف تیرا شوہر نہیں ہے بلکہ پوری بادشاہت کا نام شوہر ہے۔ اللہ اکبر۔ جس دن یہ سفید کفن میں لپٹ گیا اور جس دن یہ مسجد کی چارپائی میں لیٹ گیا اور جس دن یہ 4 کاندھوں پر اٹھ کر کے قبرستان کی جانب چلا گیا تو یاد رکھنا تجھ کو اسی وقت بیوہ کا لقب مل جائے گا، تجھے اسی وقت بیوہ کا لقب مل جائے گا اور تجھ کو کوئی منہ لگانے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرا سماج تو ایسا سماج ہے کہ ایک وقت کا کھانا بیوہ کو نہیں کھلایا کرتے جب تک کہ اس کے کپڑے نہ اتروا لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ میرے سماج کی کہانی ہے۔ اللہ اکبر۔ جیتے جی اپنے شوہر کی خدمت کر کے چلے جانا، جیتے جی اپنے شوہر کو راضی کر کے چلے جانا۔ اس خاتون کے سر سے شوہر کا سایہ اٹھتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اللہ اکبر، اس کی پرورش کرتی جا رہی ہے، اس کو پالتی جا رہی ہے۔ جب تھوڑا ہوشیار ہوا تو اس کا ایڈمیشن اسکول میں کرا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹا اسکول پڑھنے کے لیے گیا اور جیسے ہی اسکول پڑھنے کے لیے گیا اور جیسے ہی پہلے دن پہنچا تو اسکول کے بچوں نے کہا کہ دیکھو کاڑی کا بیٹا آ گیا ہے، دیکھو اندھی کا بیٹا آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا، اس بچے کے دل کو یہ جملے چھو جاتے ہیں اور یہ فوراً توڑا گھر واپس آتا ہے۔ اس نے بستہ اتنی زور سے پھینک کر کے مارا،
اللہ اکبر کہتا ہے کہ میں آج کے بعد اسکول پڑھنے کے لیے نہیں جاؤں گا، اے ماں میں اسکول پڑھنے کے لیے نہیں جاؤں گا۔ ماں پوچھتی ہے بیٹا بتا تو صحیح تو اسکول پڑھنے کے لیے کیوں نہیں جائے گا، تو اسکول پڑھنے کے لیے کیوں نہیں جائے گا؟ تو یہ کہتا ہے جب میں کلاس میں جاتا ہوں تو کلاس کے بچے مجھ کو تھانے دیا کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے دیکھو اندھی کا بیٹا ہے، کوئی کہتا ہے کہ کاڑی کا بیٹا ہے، میں اسکول پڑھنے کے لیے نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر اتنا سننا تھا، آخر کار ماں ہوا کرتی ہے، ماں کہتی ہے کہ بیٹا کانا کہتے ہیں تو مجھ کو کہتے ہیں، اندھا کہتے ہیں تو مجھ کو کہتے ہیں، تو اپنی زندگی بہتر کر لے، تو اسکول پڑھنے کے لیے چلا جا۔ اللہ اکبر ماں نے راضی کیا، بیٹا پھر اسکول پڑھنے کے لیے گیا۔ جیسے ہی وقت گزرتا رہا بیٹا کچھ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، جیسے ہی جوانی کی دہلیز پر اس نے قدم رکھا اللہ اکبر پھر بچوں نے تانے دینے شروع کیے کہ دیکھو کاڑی کا بیٹا ہے، دیکھو اندھی کا بیٹا ہے۔ یہ فوراً گھر آیا، آنے کے بعد میں کہا کہ ماں میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ اللہ اکبر اتنا سننا تھا، صاحب بتائیں تو صحیح سر پہ شوہر کا سایہ بھی نہیں ہے، اکلوتا بیٹا ہے اور وہ بھی اکیلے رہنے کی بات کر رہا ہے، تو بتا تو صحیح ماں کی دل پر کیا بیتی ہوگی، ماں کا کلیجہ نہیں پھٹا ہوگا، ماں کا دل نہیں ٹوٹا ہوگا۔ اللہ اکبر جو انگلوں سے پالتی رہی ماں، اللہ اکبر طبیعت خراب ہوتی تھی، پوری رات سردیوں کی اس نے بیٹھ کر کے گزار دی، مگر بیٹے کو ٹھنڈ کا احساس نہیں ہونے دیا۔ اور آج بیٹا کہتا ہے کہ ماں میں تیرے قریب نہیں رہنا چاہتا، میں تجھ سے دور رہنا چاہتا ہوں، اگر قریب رہوں گا تو یہ نسبت میرے وجود سے ہمیشہ تک کے لیے رہے گی۔ اللہ اکبر ماں کہتی ہے کہ بیٹا اگر تو الگ میں خوش ہے تو الگ جا کر کے رہ لے۔ اللہ اکبر کبیرہ ہم تیری رضا میں ہم خوش ہیں۔ اللہ اکبر اتنا سننا تھا، بیٹا اس مکان سے نکلتا ہے، دوسری جگہ جا کر کے مکان تیار کرتا ہے، اس نے مکان بنایا اللہ اکبر کبیرہ، اور اس نے مکان بنایا اس میں رہنے لگا۔ اللہ اکبر وقت کربٹیں لیتا رہا، اور جیسے ہی ایک وقت وہ بھی آیا کہ ایک اچھی نوکری اس نے تلاش کی تھی۔ اللہ اکبر اس نے کافی پیسہ کمایا، کمانے کے بعد میں اس نے اللہ اکبر اسی گھر میں اس نے شادی کر لیتا ہے، اور جیسے ہی شادی کرتا ہے اللہ اکبر اس بیٹی کو پالتا رہتا ہے۔ پھر اسی آنگن میں ایک کھلتا ہوا اللہ اکبر اس کا بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اتنا دیکھنا تھا، بیٹا پیدا ہوتا ہے، آخر کار ماں ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ ماں نے نہیں دکھایا اپنا چہرہ کہ یہ میرا بیٹا ہے، ماں نے نہیں دکھایا اپنا چہرہ کہ یہ میرا پوتا پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر اتنا دیکھنا تھا کہ اتنا سننا تھا کہ میرے بیٹے کے بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ ماں اپنے بیٹے کی راہ گزر میں بیٹھ جایا کرتی تھی، اور جیسے ہی بیٹا گزر کے جایا کرتا تھا تو بیٹے کا چہرہ تکا کرتی تھی، بیٹے کا چہرہ تکا کرتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ بیٹے کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا کیونکہ وہ اپنی ماں سے دور رہنا چاہتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ ماں اپنے بیٹے کی راہ گزر میں بیٹھ کر کے اپنے بیٹے کا چہرے تکتی رہی۔ اللہ اکبر جب پوتے کی خبر سنتی ہے تو ماں سے رہا نہ گیا، ماں نے اپنے گھر سے قدم اٹھایا، اپنے بیٹے کی چوکھٹ پہ آئی، آنے کے بعد میں آواز دیتی ہے کوئی مکان پہ؟ اللہ اکبر تو وہی پوتا دوڑتا ہوا آتا ہے۔ اللہ اکبر جیسے ہی دوڑتا ہوا آتا ہے پوچھتا ہے اے دیہاتی خاتون بتا تو صحیح تو کون ہے، کہاں سے آئی ہے اور کس کو پوچھنے کے لیے آئی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ خاتون کہتی ہے کہ تمہارے بابا گھر پر ہیں۔ اللہ اکبر اتنا سننا تھا، بیٹا دوڑا آیا، اور آنے کے بعد میں کہا کہ ایک خاتون آئی ہے، ایک عورت آئی ہے، اس کی ایک آنکھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر اس کی ایک آنکھ نہیں ہے، اور بابا تم کو معلوم کر رہی ہے، تم کو پوچھ رہی ہے۔ تو بیٹا کہتا ہے کہ جاؤ اس خاتون سے جا کر کے کہنا کہ بابا گھر پر موجود نہیں ہے، میں گھر پر موجود نہیں ہوں، اس طریقے سے جا کر کے اس سے کہہ دو۔ اللہ اکبر کبیرہ پوتا آیا دوڑا آنے کے بعد میں کہتا ہے اے دیہاتی خاتون میرے بابا گھر پر موجود نہیں ہے، اور جیسے ہی اتنا سننا تھا اللہ اکبر کبیرہ ماں کی ممتا تڑپ جاتی ہے، ماں کی ممتا تڑپ جاتی ہے، ماں کا پیار تڑپ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ اتنا سننا تھا، ماں نے کچھ قدم رکھے، پھر پوتا آواز دیتا اے خاتون بتا تو صحیح
ایک خاتون بتا تو صحیح، میں کوئی بات چھپانا نہیں چاہتا، میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا، میرے بابا گھر پر تو موجود ہے مگر آپ سے ملنا نہیں چاہتے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، پھر تو ممتا کا سمندر بہہ جاتا، ممتا کا سمندر بہہ جاتا ہے، پھر ماں سے رہا نہ گیا۔ اللہ اکبر، ماں روتی روتی اپنے گھر پر آئی، آنے کے بعد میں اس نے قلم لیا، ایک کاغذ لیا اور تحریر لکھنا شروع کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور جیسے ہی خط لکھنا شروع کیا، خط کی تہ بنائی، اور تہ بنانے کے بعد میں پڑوس کی خاتون کو دیکھ کر کے آتی ہے اور کہتی ہے کہ لے میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، یہ خط تو دیکھ رہی ہے، جب میرا انتقال ہو جائے تو یہی خط فلاں گلی میں فلاں مکان پر پہنچا دینا۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، آخرکار ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، ماں اس دنیا سے چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، پھر محلے کی خاتون کو خبر ہوئی کہ ہاں اے مرنے والی خاتون نے مجھ کو ایک خط دیا تھا، ایک خط دیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس نے خط لیا، لینے کے بعد میں فلاں گلی میں پہنچی اور فلاں مکان کے دروازے پر دستک دیتی ہے، اندر سے آواز آتی ہے کہ کون کے پیغام لے کر کے آئی ہوں۔ اللہ اکبر، بیٹا اندر سے آتا ہے، کہتا ہے کون سا پیغام ہے، کیا پیغام ہے بتاؤ تو صحیح۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو اس خاتون نے کہا کہ یہ خط آپ تک پہنچانے کا حکم مجھے ملا ہے، اور یہ ایک خاتون نے دیا ہے جس کی ایک آنکھ نہیں ہے، وہ ہمارے محلے میں رہا کرتی تھی، مگر اس نے مرنے سے پہلے یہ تحریر لکھی تھی، یہ خط لکھا تھا اور کہا تھا کہ فلاں جگہ پر یہ خط پہنچا دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں آپ کو خط دینے کے لیے آئی ہوں، اتنا سننا تھا۔ بیٹا کہتا ہے اے خاتون بتا تو صحیح، کیا وہ خاتون زندہ ہے، کیا وہ عورت اب بھی زندہ ہے؟ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا تو عورت کہتی ہے کہ نہیں، وہ زندہ نہیں ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے، اس نے یہ خط دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جیسے ہی بیٹے نے ماں کا خط کھولا اور کھولنے کے بعد میں اس پہ لکھی ہوئی تحریر کو پڑھنا شروع کیا تو اس کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ چیخ مار کر کے رونا شروع کر دیتا ہے۔ اس خط کے اندر کیا لکھا تھا؟ اس خط کے اندر ماں نے لکھا تھا کہ بیٹا میں تو اس دنیا سے جا رہی ہوں، میں تو اس دنیا سے جا رہی ہوں، آج کے بعد تیری چوکھٹ پہ تجھے تنگ کرنے کے لیے نہیں آؤں گی، اور تو نے جس ماں سے دوری بنا کر کے رکھی ہے صرف ایک آنکھ کی وجہ سے کہ میری ایک آنکھ نہیں ہے، اس وجہ سے تو مجھ سے دور رہا ہے، تو میرے بیٹے میں نے آج تک اس راز پہ پردہ ڈال کر کے رکھا ہے، میں نے آج تک یہ راز ظاہر نہیں کیا ہے، میں نے اس راز سے پردہ نہیں اٹھایا ہے، مگر بیٹے آج بھی پردہ اٹھانا چاہتی ہوں۔ کیا یہ نہیں پوچھے گا کہ میری آنکھ کیوں خراب ہوئی تھی، میری آنکھ کیوں خراب ہوئی تھی؟ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا سننا تھا۔ ماں نے نیچے لکھا تھا کہ بیٹا جب تو چھوٹا سا تھا، بیٹا جب تو چھوٹا سا تھا، میں تجھ کو پارلے میں لٹا کر کے اور میں کسی کام سے لگ گئی تھی اور تو نے اچھلا تھا، اچھلنے کے بعد میں پارلے سے گرا اور گرنے کے بعد میں زمین پہ آ جاتا ہے اور زمین پر ایک کیل پڑی ہوئی تھی اور وہ کیل تیری آنکھ میں لگ جاتی ہے، تیری آنکھ میں کیل کا لگنا تھا، تیری آنکھ سے خون بہ رہا تھا بیٹا، تیری آنکھ سے خون بہ رہا تھا، میں نے فوراً تجھ کو اٹھایا اور ہاسپٹل لے کر کے گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ آنکھ اس کی خراب ہو چکی ہے، یہ ہمیشہ تک کے لیے اب اندھا ہو چکا ہے، یہ ہمیشہ تک نہیں دیکھ سکتا۔ اتنا سننا تھا تو میں نے ڈاکٹر کے آگے ہاتھ جوڑ کر کے کہا کہ ڈاکٹر جتنا پیسہ چاہے لے لے، جتنی چاہے دولت لے لے، مگر میرے بیٹے کی آنکھ ٹھیک کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ڈاکٹر کہتا نہیں اس کی آنکھ ٹھیک نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کے پھر تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر پھر کیا کرنا ہے کہ اللہ اکبر کے بدلے میں دوسری آنکھ دینی ہوگی، اللہ اکبر دوسری آنکھ ڈالنی ہوگی۔ تو میں نے کہا تھا کہ بیٹا، میں نے کہا تھا ڈاکٹر سے کہ جتنا چاہے پیسہ لے لے، نئی آنکھ لا کر کے میرے بیٹے کی نئی آنکھ ڈال دے، مگر ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں، آنکھ کے بدلے میں دولت نہیں دی جائے گی، مگر آنکھ کے بدلے میں آنکھ دی جائے گی۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے کہا، مگر بیٹا میں نے فوراً کہا کہ میری آنکھ جلدی سے ڈاکٹر نکال، اور نکالنے کے بعد میرے بیٹے کے ڈال دے، میرے بیٹے کے ڈال دے، میرے بیٹے کو بچا لے۔ اللہ اکبر، پھر ڈاکٹر نے مجھ سے کہا تھا بیٹا کہ تیری تو
کھلتی ہوئی زندگی ہے، تیری تو ہستی کھلتی زندگی ہے، تو آپ نے اندر عیب کیوں پیدا کرنا چاہتی ہے؟ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا پھر میں چیخ مار کر کے رونا شروع کر دیتی۔ اللہ اکبر، میں اتنا روئی اور میں بیان کرتی تھی، اللہ اکبر کہ ڈاکٹر تو کیسی بات کرتا ہے کہ میری ہستی کھیلتی زندگی ہے؟ نہیں، میری ہستی کھیلتی زندگی اس کی ہوا کرتی ہے جس کے سر پہ شوہر کا سایہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے سر پہ تو شوہر کا سایہ بھی نہیں، اور میں نے جتنے بھی خواب دیکھنے ہیں مجھے اسی بیٹے کے اندر دیکھنے ہیں، جتنے بھی مجھ کو سپنے پورے کرنے ہیں مجھے اسی بیٹے کے اندر دیکھنے ہیں۔ اگر میرا بیٹے کے اندر عیب ہوا، اللہ اکبر، تو اس کو لوگ اندھا کہیں گے، لوگ اس کو کاڑا کہیں گے۔ اللہ اکبر، یہی میری پرورش کرے گا، یہی مجھ کو پالے گا۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ ڈاکٹر سے میں نے کہا کہ جلدی سے میری آنکھ نکال اور میرے بیٹے کی آنکھ ڈال دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو بیٹے جو آج تو دونوں آنکھوں سے اپنی دیکھ رہا ہے، وہ ایک آنکھ تیری خراب ہو چکی تھی، میں نے ایک آنکھ اپنی نکلوا کر کے تیرے ڈالی تھی۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، اتنا پڑتا ہے، فوراً خط کو لپیٹ کر کے جیب میں رکھتا ہے، اور جیب میں رکھنے کے بعد میں روتا ہوا آتا ہے اسی مکان کے پاس میں جہاں پر ماں رہا کرتی تھی۔ بستی والوں سے پوچھتا ہے، بستی والوں بتاؤ تو صحیح میری ماں کہاں پر ہے؟ بستی والوں نے کہا تیری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، جب قبرستان چلا جا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ قبرستان پہنچنے کے بعد میں ماں کی پائیتی سے لپٹ کر کے زاروں کرتا روتا ہے اور کہتا ہے کہ ماں خطا ہو گئی، معاف کر دے، ماں خطا ہو گئی، معاف کر دے۔ اس کی سسکیاں بن جاتی ہیں، اور اللہ اکبر قبر سے آواز آتی کہ بیٹا میں تو تیرا رستہ تک رہی تھی، میں تو انتظار کر رہی تھی کہ کب میرا بیٹا آئے گا، کب میری قبر پہ آئے گا۔ تو بیٹا آج آیا ہے، اگر تو پہلے بھی آ جاتا اور نہیں بھی آتا تو آج معافی کی بات کرتا ہے، تو آج معافی کی بات کرتا ہے۔ میں نے تو تجھ کو، میں تیری ماں ہوں، میں نے تجھ کو تو پہلے دن ہی معاف کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹا اپنے دل سے ماں کی نفرتوں کو نکال دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کی ماں ہوا کرتی ہے صاحب، ماں ہوا کرتی ہے جس نے کہ اللہ اکبر بیٹوں کی پرورش کے لیے اپنی جان بیچنے کے لیے تیار رہتی ہے، اپنا وجود اپنے بیٹے کو دینے کے لیے تیار رہا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، آج ہم اسی ماں کو تڑپاتے ہیں، آج ہم اسی ماں کو تڑپایا کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر بدقسمتی سے اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر اس کا جینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے جینا۔ جیسے کہ شوہر کا انتقال ہوتا ہے، شوہر میں لپٹا ہوا پڑا ہے اور اس کے ہاتھوں سے فوراً شادی والے کنگن چھین لیے جاتے ہیں، اس کو فوراً بیوہ ہونے کا لقب دے دیا جاتا ہے۔ اور جو ماں اگر شوہر کا سایہ سر پر ہے اور اگر اس کے 4 بیٹے ہیں اور چاروں کی سلامتی کے ساتھ میں شادی ہوئی، چاروں بہویں جب مل کر کے کھانا بناتی ہیں تو ساس سے ضرور پوچھتی ہیں کہ ماں بتا اس وقت کھانے میں کیا بنے گا؟ تو ماں جو کہتی ہے وہ کھانے میں بنا کرتا ہے۔ مگر آج شوہر کا سایہ سر پر ہے تو گھر میں راج کر دیتی ہے، اور شوہر کا سایہ اگر اٹھ جاتا ہے تو گھر میں راج نہیں کرتی۔ پھر اللہ اکبر، پھر تو ماں عدت میں بیٹھی ہوتی ہے، چاروں بیٹوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی فلاں مکان میں لوں گا، فلاں دکان میں لوں گا، وہ دکان میری ہے، وہ دکان میری ہے۔ ماں چہرے تکتی رہتی ہے کہ تیرے بیٹے ہیں، کوئی مکان کی بات کر رہا ہے، کوئی دکان کی بات کر رہا ہے، کوئی یہ کیوں نہیں کہتا کہ ماں میری ہے، کوئی یہ کیوں نہیں کہتا ماں میری ہے۔ کل تو میں اسی گھر میں راج کیا کرتی تھی، کل تو میں اپنی مرضی سے کھانا بنواتی تھی، میں جس کو چاہتی تھی اس کو ڈانٹ دیا کرتی تھی، مگر آج میرے بیٹے کہتے ہیں نہیں جی فلاں مکان میرا ہے، فلاں جگہ کو میں لوں گا، فلاں دکان کو میں لوں گا۔ کوئی بیٹا آ کر کے یہ کیوں نہیں کہتا کہ ماں کو میں لوں گا؟ اللہ اکبر، اس وقت احساس ہوتا ہے شوہر کا، اس وقت احساس ہوتا ہے جیتے جی اپنے شوہر کی خدمت کر کے چلے جانا، جیتے جی اپنے شوہر کی خدمت کر کے چلے جانا۔ اگر یہ جس دن چلا گیا اس دن تجھ کو کوئی منہ لگا کھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ایک وقت کا کھانا دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ تیرا شوہر صرف شوہر ہی نہیں بلکہ تیرے بیچ
یہ ایک دیوار ہے، اور جس دن یہ دیوار ٹوٹ گئی لوگ طرح طرح کی نظروں سے تجھ کو دیکھیں گے، گندی گندی نظروں سے تجھ کو دیکھیں گے، اس وقت کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ اپنے شوہر کی کمائی سے زیادہ ان سے فرمائش نہ کیا کرو، ان سے زیادہ خواہش نہ کیا کرو، اگر کمائی کم ہے تو اسی حیثیت سے خرچہ کیا کرو۔